تو اب میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ جب ان کو دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی تو مانگ کیوں رہے ہوتے ہیں وہ؟ جب اہل اللہ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانگ کیوں رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا نا 1-2 سال تک بچہ مانگتے نہیں ملتا تو کہتے چھوڑو یار کوئی اور کام کرو, اللہ تو دیتا ہے ہی نہیں. ہونا چاہیے تھا نا ایسا. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, ہر دعا. فرمایا لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر تو دعا قبول نہیں کرتا. جب یہ لفظ کہتا ہے تو پھر اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا یہ لفظ کہتا کیوں ہے؟ اس لیے کہتا ہے نا کہ اس کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نظر نہیں آ رہی نا قبول ہوتی ہوئی وہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جب دل میں یہ خیالات آنا شروع ہو گئے اب قبول ہونا بند. تو اللہ قبول کر رہا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو چھڑوا کے اور پھر دوسرا بھائی بھی چھڑوا کے وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ ابھی بھی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے. جب اللہ نے دیکھا آزمائش میں کامیاب تو اللہ نے بادشاہ بنا کے ملایا. ٹھیک ہے نا, ان ربی لطیف لما یشاء. تبھی تو حضرت یوسف نے کہا میرا رب بہت باریک بین ہے, بڑی لطافت سے بڑے خفیہ طریقوں سے کامیابی کے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے بھائی, تو ٹینشن میں بھی سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ کا. اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ والا کام میرا ہو جائے, نہیں ہو رہا, یہ والا کام میرا ہو جائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی کہ قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ تو کہتے ہیں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے, دعائیں مانگنے کی مل رہی ہے, بس سیٹ ہے, بس یہی ہے, یہ ہمیں یہی چاہیے. باقی اللہ تیری مرضی, تو دے نہ دے, کیونکہ اصل تو کیا ہے آخرت ہے, وہاں تو ہم سے خوش ہو جائے گا, بس یہی کافی. تو فرماتے ہیں ان کے ہاں تو دعا خود مطلوب ہے. اس کی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا, آپ کو کسی سے کیا ہو گیا, خدا نخواستہ عشق ہو گیا. آپ بات کا بہانہ تلاش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ شرما رہے ہیں. چلو میں کہتا ہوں اگر ہو گیا, ابھی تو میں نے سب کو لپیٹ دیا تھا نا, تو ابھی کوئی بھی یوں نہیں کر رہا, یوں کوئی بھی نہیں کر رہا, سب بیٹھے ہوئے کہ پکڑے جائیں گے. تو اگر کسی کو عشق ہو جائے تو محبوبہ سے بات چیت کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس بہانے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات ہو تو میں کروں بھی نا, ورنہ اگلا بولے گا بلا وجہ. تو آپ پھر کوئی ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھیے وہ میں نے آپ کو اصل میں کال کی تھی, وہ آپ کے والد صاحب اس میں ایک پولیس آفیسر ہیں, تو میرے بھائی کا تھوڑا سا کام اٹکا ہوا ہے, وہ اگر ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا, کہتے ہیں نا. تو اصل میں یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کا کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے, یار کسی بہانے کو بات تو ہو. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ اور لڑکی کو عشق ہو جائے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے, وہ بات کرے, کوئی بات ہونی چاہیے. اب اس کو پتا ہے کہ سامنے والا فضول بات نہیں کرتا, تو وہ پھر بات میں کیا کرے گی, وہ کوئی کام لگا دے گی. ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے, میرے سے عشق ہوتا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کسی مولانا سے آج کل عشق مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ ہے, مولاناؤں سے نہیں ہوتا کہیں. لیکن اگر ہو جائے تو مولانا سے مسئلہ پوچھے گی, مسئلے کا جو جواب ملے گا اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. ابے جو بھی جواب ہے جائز ہے ناجائز ہے بھاڑ میں جائے. دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ, ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر سے علاج کرائے گی, کسی ڈاکٹر سے عشق ہو گیا تو نہ کوئی نزلہ ہے نہ زکام ہے کھانسی, ویسے جا کے مشورے لینا شروع کر دیتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر زکام ہو جائے سردیوں میں تو اینٹی الرجی کون سی زیادہ صحت کے لیے مناسب ہے؟ ڈاکٹر کہے گا ریجکس کھا لو, اس میں تو نیند ہوتی ہے. ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس کو معلومات چاہیے, او بھائی ان کو معلومات نہیں چاہیے, ان کو آپ سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے. ریجکس گئی. تو بالکل اہل اللہ کی یہی حالت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ دعا قبول کر نہ کر وہ تیرا مسئلہ ہے. ہم مانگیں گے تو اس لیے تاکہ قبول ہو جائے, تو ہم تو بندے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر دے, یہ مسئلہ حل کر دے, ہمیں مزہ بہت آتا ہے اس میں. ہمارا رابطہ کس سے ہو جاتا ہے؟ اللہ سے. اور مزہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کو مزہ آ رہا ہے, اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے سے بھیک مانگتا ہے یہ, تو بس یہی بہت یہ ہو گیا بس, صحیح ہے نا. اب وہ قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک. تو جب تک میرے بھائی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتے نا, مزے کی زندگی
نہیں ہوگی. مزے کی زندگی اسی میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا, اللہ یہ کہا. ہاں ایسا نہ ہو کہ اب اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ قبول کر, تیری مرضی قبول نہیں کر, تیری مرضی, ہم تو ویسے ہی مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں, جب اللہ تو کرے گا وہی جو اللہ کو اللہ چاہے گا. آپ نے غلام بن کے مانگنا ہے کہ اللہ قبول کر دے, یہ چیز مجھے چاہیے, تو دے دے. ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں مانگیں کہ اللہ یہ مجھے روزگار مل جائے تو اچھا ہے, نہیں ملے تو تیری تقدیر ہے. تو یہ دعا نہیں ہوئی نا, پھر یہ تو ویسے ہی اللہ کی تقدیر ہے بھائی. تو آپ نے تو مانگنا ہے اللہ میرے رزق, مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما دے, اے اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے. تو